نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین ثم آمین۔ تو آج کا کویسچن ہے، کیا بزدلی کی بنا پر اسلام کا اعلان نہ کرنا نقصان دہ ہوتا ہے؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ نساء کی آیت 97 میں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو بولے، تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے۔ فرشتوں نے کہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ لہٰذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا انجام ہے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ابھی تک بغیر کسی مجبوری اور معذوری کے اپنی کافر قوم ہی کے درمیان آباد تھے اور نیم مسلمانہ اور نیم کافرانہ زندگی بسر کرنے پر راضی تھے، اور جنہوں نے قدرت کے باوجود مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی۔ جب مسلمانوں کے لیے ہجرت کا حکم آ گیا تھا تو مکہ میں رہنے والے ہر مسلمان پر شرعی فرض تھا کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرے، بلکہ اس کو ایمان کا لازمی تقاضا قرار دیا گیا تھا۔ اگر کوئی شخص قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرتا تو اسے مسلمان قرار نہیں دیا جاتا تھا۔ اس آیت میں ایسے ہی بعض لوگوں کا ذکر ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے آئے تو ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی۔ وہ کہنے لگے، جب ایک جگہ خدا کے باغیوں کا غلبہ تھا اور خدا کے قانون شرعی پر عمل کرنا ممکن نہ تھا تو وہاں رہنا کیا ضروری تھا؟ کیوں نہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی سرزمین کی طرف منتقل ہو گئے جہاں قانون الہی کی پیروی ممکن ہوتی؟ چونکہ یہ لوگ ہجرت کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے مسلمان نہیں رہے تھے، اس لیے ان کے بارے میں دوزخی ہونے کا اعلان کیا گیا۔ اللہ اکبر، بزدلی کی بنا پر انہوں نے کتنے بڑے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ جو لوگ کسی مجبوری کی بنا پر ہجرت سے قاصر رہے تھے، ساتھ ہی ان کو خوشخبری بھی سنا دی گئی کہ معذوری کی وجہ سے وہ قابل معافی ہیں۔ الحمدللہ۔ اے اللہ، ہم تجھ سے بھلے کاموں کے کرنے اور منکرات ناپسندہ کاموں سے بچنے کی توفیق طلب کرتے ہیں، اور مساکین سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو ہمیں فتنہ میں ڈالنے سے پہلے موت دے دے۔ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں اور اس شخص سے محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہو، اور تجھ سے ایسے کاموں کے کرنے کی توفیق چاہتے ہیں جو تیری محبت کے حصول کا سبب بنے۔ آمین ثم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، کیا شادی کے لیے مرد اور عورت کے درمیان خفیہ پروگرام گناہ ہے؟ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔